ایک اور کلیئرٹی جو ہے اسی گٹھ جوڑ کی جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے وہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں، بالکل اکٹھے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کے. یہ ہے ان کا اسلام. کیا کہہ رہا ہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے؟ وہ ہندوستانی کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل پالیٹک یہ کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس سے، تو بھی ساتھ آئیں. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے. بٹ دس شوز دی نیکسس، دس شوز دی مینٹیلٹی، بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائیں، ذہن سازی کریں افغانستان میں بھی، کابل میں بھی. آپ اس کو دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ ان کا انٹلیکچوئل ہے، انٹلیکچوئل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آلموسٹ ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہید. 2025 کی طرف نگاہ ڈالیں، 2597 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں، شہادتیں جو ہیں 1235. دیٹ مینس کہ ایک شہادت کے پیچھے 2 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. وہاں ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہادتیں ہیں. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں اگر آپ خالی ڈیٹے کو دیکھتے ہیں. بٹ مور امپورٹنٹ از واٹ ہیپنڈ ان 2021 کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے. 2021 کے اندر افغانستان میں ایک تبدیلی آتی ہے. دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوحہ ایگریمنٹ کے اندر جو افغانستان ہے اس کے اندر ایک مسلح گروہ جو افغان طالبان ہے وہ امریکہ کے ساتھ، انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کے اندر 3 چیزوں کے اوپر وہ وعدے کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں پہ خواتین کو حقوق ملیں گے. 3 بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ایسے ہی آپ لوگ کور کرتے رہے، سینئر صحافی جہاں بیٹھے ہیں. کیا یہ تینوں باتیں کی عملداری ہوتی ہے اس کے بعد افغانستان میں؟ نہیں ہوتی. کیا وہاں حکومت ہے؟ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے. وہ کہلواتے ہیں اپنے کو انٹرم افغان گورنمنٹ. وہاں پہ ایک جغرافیکل ایکسپریشن ہے افغانستان جس میں 42% کے قریب پشتون ہے، تو 58% وہاں پہ تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، ترکمن بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں اور باقی ایتھنیسٹیز بھی ہیں. Is there an inclusive government there? No, there is not. کیا وہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ کنٹریریلی پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک آماجگاہ بن جاتی. مختلف طرح کے کہتے ہیں مختلف کریڈ کے دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کر رہی. So that is what is happening, starts happening in 2021. وہاں پہ انٹرنیشنلی لیول کے لیے اوپر اگر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. ریجنل لیول پہ داعش، ISIS آپریٹ کر رہی ہے تو وہاں پائی جاتی ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفک BLA ہے، فتنہ الہندوستان، TTP ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے. ETIM چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے. IMU ازبکستان، سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے. یہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہے؟ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک کہاں ہے؟ وہاں موجود ہے. آپ کو یہ تمام دہشت گرد آرگنائزیشن کہاں مل رہی ہیں؟ ایران سے اسپیسیفک آپ کو وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ملے گی، جیش العدل ملے گی. So it becomes actually the central point
from where all the terrorists of all types are being nurtured. حال ہی میں سیریا کے اندر وہاں پہ ایک عملداری آرڈر پیدا ہوا تو وہاں سے جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں 2,500 کے قریب وہ ابھی تازہ جو سے افغانستان میں پہنچے ہیں. فورن ناٹ افغانیز. اینڈ یہ 2,500 میں پاکستانی نہیں ہے, یہ اور نیشنلٹیز کے جو وہاں لڑ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. سو دس از واٹس ہیپننگ دیئر ان 2021. پھر کیا کرتی ہے وہ جو افغان طالبان وچ ہیز ناؤ دی مدر آرگنائزیشن, وہ ٹی ٹی پی کو اپنے طرز عمل کے اوپر اس کو آرگنائز کرنا شروع کرتی ہے. اسی طرح کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر اس کا بنانا شروع کرتی ہے, اس کو ٹرین کرنا شروع کرتی ہے, اس کو ڈائریکشن گائیڈنس پرووائڈ کرنا شروع کرتی ہے. سو دیٹ از دی تھرڈ تھنگ دیٹس ہیپننگ. دی فورتھ تھنگ دیٹس ہیپننگ از کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں, ایک فیک نیریٹو بناتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو امریکہ کو, ہم نے تو انٹرنیشنل کولیشن فورسز کو یہاں سے بھگا دیا. اینڈ آن دی بیسس آف دیٹ دے اسٹارٹ فردر پولوٹنگ دی مائنڈس آف دی یگسٹرز, آف دی یوتھ, آف دی ریلیجسلی مائنڈیڈ پیپل, اور اپنے آپ کو علم بردار بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کا, اور اپنی ریکروٹمنٹ کو بڑھاتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, ISKP. تو ISKP کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا ISKP یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ISKP کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. جی اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, TTP ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ETIM ہو, جو بھی ہو, they have no ideology. دہشت گرد کی حمد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے BLA وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیالوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کے پہلے نوکری کر رہا تھا اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ,
ہمارے نزدیک there is no shade and color of any sort of terrorist. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے، نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے، جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے، یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ دیکھیں، اس کی فنیس دیکھیں، اس کے اندر اے آئی کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر ہار کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کانٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا، کہاں پہ نیچے ہوگا، کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا، وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے، بیانیے میں بھی لڑنی ہے، ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے، اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے، انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. So it's a difficult war, but it's a war which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ، دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی، داعش بھی ڈال دی، طالبان بھی ڈال دیے، ہم نے ان کے اوپر فتنہ الانسان بھی ڈال دیا، ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے. اور ان کے سیاسی صوبدہ اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ. کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک، یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا، اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو. کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی